نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ حضرات، آج کی واعظ میں آپ کے سامنے دو چیزیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، عاشورہ کی وجہ تسمیہ، اور نمبر دو، اس دن پیش آنے والے اہم واقعات میں سے چند واقعات۔ حضرات، محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اسے عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ علماء لغت نے گنتی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ عربی میں 10 کو عشرہ کہتے ہیں اور عاشورہ کا معنی ہے 10واں، تو اس مناسبت سے 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 10 انبیاء کرام کو 10 انعامات سے نوازا، اس لیے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ 10 انبیاء کرام پر وہ 10 انعامات کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی عاشورہ کے دن، حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی کی نعمت سے نوازا عاشورہ کے دن، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس ٹھہری عاشورہ کے دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلت سے نوازا گیا عاشورہ کے دن، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی عاشورہ کے دن، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکمرانی ملی عاشورہ کے دن، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی عاشورہ کے دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پائی عاشورہ کے دن، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے عاشورہ کے دن، اور نمبر 10، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا عاشورہ کے دن۔ ان انعامات و واقعات کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عاشورہ کے دن، ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی عاشورہ کے دن، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے شاہی مندر کے بتوں کو توڑا عاشورہ کے دن، فرعون کا معاہ اس کے لشکر کے دریا میں غرق کیا گیا عاشورہ کے دن، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھٹکارا ملا عاشورہ کے دن، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی عاشورہ کے دن، اصحاب کہف کو کروٹ دلائی جاتی تھی عاشورہ کے دن، قیامت قائم ہوگی عاشورہ کے دن، نفل افضل ترین روزہ ہے عاشورہ کے دن، قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن، آپ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے عاشورہ کے دن، اہل مکہ خانہ کعبہ کو غلاف تبدیل کرایا کرتے تھے عاشورہ کے دن، واقعہ کربلا پیش آیا عاشورہ کے دن، جس میں نواسہ و جگری نبی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما منصب شہادت پر فائز ہوئے عاشورہ کے دن۔ حضرات، یہ جو واقعات سارے ہیں، یہ سارے کے سارے واقعات صرف ایک دن 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ اور حضرات، احادیث میں عاشورہ کے دن 2 اعمال کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ان 2 اعمال میں سے ایک عمل عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ اس روزے کا طریقہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اور اس کی تاریخ، اس کے پس منظر کیا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی واعظ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، جس کا نام و عنوان ہوگا عاشورہ کے دن کا روزہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔